اقبال ہمیں ایک دست دیتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خداوند سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال امت مصطفیٰ کو بیدار کرنے کے لیے یوں فرماتے ہیں، اقبال تیری قوم کا اقبال ایک ہو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال ایک ہو گیا، ماضی تھا سنہرا مگر حال ایک ہو گیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کی یہ تقریب مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد بھی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے امت مصطفیٰ کو عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنے کا درس دیا ہے۔ انہوں نے اپنی دلی کیفیت اور اس نظریے کو شیری کا پہناوا پہنا کر ہم سب کو بیدار کیا، امت مصطفیٰ کو بیدار کیا، اور پوری امت مصطفیٰ کو اس چیز کا درس دیا کہ ہماری فلاح اسی میں ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ میں اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے وقت تیار رہیں۔ اگر آپ کی شعر و شاعری کا مختصر الفاظ میں نتیجہ بیان کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شاعری عشق الہی سے شروع ہوتی ہے اور عشق مصطفیٰ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج ہم ان کے اس شعر کو ہر وقت جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال عشق مصطفیٰ میں کیسے ڈوبے ہوئے تھے۔ ہم ان کا یہ شعر بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ہر بچے کو یہ آتا ہے۔ اب ہم سب مل کے پڑھیں گے تاکہ ان کی روح بھی راضی ہو جائے اور اللہ کی رحمتیں بھی ان پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم مل کے پڑھیں، کہ محمد سے وفا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اور ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر عملی طور پہ جیسا کام
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا ہے. کوئی شاذ و نادر ہی ایسا انسان ہوگا، اگر ہوا تو فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے جیسا کلام عشق مصطفیٰ میں پیش کیا ہے یہ لاجواب کلام ہے. ان کا ہر شعر لاجواب ہے، ان کا ہر کلام لاجواب ہے. ایک مقام پہ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہاں تک فرماتے ہیں ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک را در خوف مسمر دیدہ است. آپ فرماتے ہیں کہ اگر عشق مصطفیٰ میں آپ نے ڈوبنا ہے تو آپ کا مقام یہ ہونا چاہیے، آپ کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں حضور کے خیال کے علاوہ کسی اور کا خیال آ جائے. اگر کسی کا خوف آ جائے، کسی کا خیال آ جائے حضور کے علاوہ کسی اور کا، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ بہت بڑا شرک ہو گیا ہے. آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کا تخیل یہ ہے کہ اس دل کی وادی میں اگر کوئی سمو جائے تو وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے کریم نبی کا پیار سمو جائے. علامہ اقبال ہمیں اس چیز کا درس دے گئے، اور یہ نہیں کہ آپ کے دل میں اور چیزوں کی محبت نہیں تھی. جب عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے نا تو عشق مصطفیٰ کے ضمن میں عشق قرآن بھی مل جاتا ہے، عشق مصطفیٰ کے ضمن میں عشق الہی بھی ملتا ہے، خوف الہی بھی ملتا ہے. بلکہ آپ کے والد، ان کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ علامہ اقبال کا بچپن تھا، آپ بازار سے چیز خرید کے گھر واپس آئے تو گھر کے دروازے پہ دہلیز پہ ایک سائل کھڑا تھا، مانگنے والا کھڑا تھا، اور وہ مانگ رہا تھا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو. تو ابھی علامہ اقبال کا بچپن تھا، آپ نے اس کو منع کر دیا. آپ نے فرمایا جاؤ بابا معاف کرو، کسی اور سے دے لو. تو آپ یہ جملے کہہ کے اندر واپس جب اپنے گھر میں پہنچتے ہیں تو آپ کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے دیکھا اور رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو علامہ اقبال پوچھنے لگے ابا جان کیا معاملہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تیری اس حرکت پہ رو رہا ہوں کہ تو نے سائل جو ہمارے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے، اس کو کچھ دیا نہیں، بغیر دینے کو اس کو واپس لوٹا دیا ہے. تو مجھے خوف الہی پیدا ہوا ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ کل اللہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا کے فرمائے تجھے میں نے اقبال جیسا بیٹا دیا تھا اور تو نے اقبال کی یہ تربیت کی ہے، تو نے اقبال کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ بغیر دیے اپنے سائل کو واپس لوٹا رہا ہے اور تو کچھ کہتا بھی نہیں، اس کو سمجھاتا بھی نہیں ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے والد گرامی کا خوف الہی دیکھے، عشق الہی کیسا تھا ان کے ذہن میں، ان کے تصور میں، ان کے قلب میں، کہ وہ ہر بیٹے کی حرکت کو نوٹ کرتے اور پھر سمجھانے کی کوشش کرتے، عملی طور پہ بھی سمجھاتے. ایسے ہی جب عشق مدینہ کی بات آتی ہے تو علامہ اقبال پھر بھی خاموش نہیں رہتے. آپ فرماتے ہیں خاک یثرب از دو عالم خوشتر است، خاک یثرب از دو عالم خوشتر است، آفلک شہر آگے آنجا دلبر است. آپ فرماتے ہیں کہ خاک یثرب یعنی مدینہ طیبہ کی جو خاک ہے، مدینہ طیبہ کی جو خاک ہے نا وہ ہمیں تمام جہانوں سے اچھی لگتی ہے، ہمارے لیے وہ خاک سب سے بہتر ہے. پوچھا اقبال کیسے بہتر ہے؟ فرمایا یہ مدینہ طیبہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں والا شہر، یہ بھینی بھینی خوشبو والا شہر، یہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے دلبر، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں. خاک یثرب از دو عالم خوشتر است، خاک یثرب از دو عالم خوشتر است، آ فلک
فلک شہرا کے آجا دل برست. آپ نے فرمایا اس شہر مدینہ کی خاک ہمیں بہتر ہے دو جہانوں سے. کیوں نہ ہو یہ وہ خاک کے ذرے ہیں. مدینہ طیبہ کی خاک وہ مقدس خاک ہے جس نے کئی مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کو بوسہ دیا ہے. یہ وہ شہر مدینہ ہے جس میں ایک لمحہ کے لیے حاضری مل جائے یہ تڑپ ہر عاشق رکھتا ہے، ہر مومن رکھتا ہے. تو آپ کی دلی کیفیت کا عالم کیا تھا؟ آپ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے میرا لگاؤ اتنا ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. آپ فرماتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. آپ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی خاک اور نجف کی خاک، یہ دو شہر ایسے ہیں کہ ان کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. شہر مدینہ سے محبت کی بات آئے تو اقبال بولتا ہے، اگر عشق مصطفیٰ کی بات آئے تو اقبال بولتا ہے، اگر ملت کی بات آئے تو اقبال بولتا ہے. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اکابر ہمیں کس چیز کا درس دے کے گئے ہیں. اگر ان کی ساری ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے عشق الہی کا درس ملتا ہے اقبال کی شاعری سے، عشق مصطفیٰ کا درس ملتا ہے اقبال کی شاعری سے، اور وطن کی محبت کا درس ملتا ہے اقبال کی شاعری سے. آپ ایک ایسے فلاسفر تھے، آپ ایک ایسے مفکر اور مفسر تھے کہ جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے وطن کی محبت کو اجاگر کیا، اپنے رب کی محبت کو اجاگر کیا، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کو اجاگر کیا. اس لیے آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم اقبال کی شاعری سے کچھ سیکھیں اور جو انہوں نے ہمیں بتلایا ہے اس پہ عمل کریں تاکہ ہم بھی کامیاب لوگوں میں ہو سکیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ پاک ہمارے اکابرین جتنے بھی ہیں اللہ پاک ان سب کی اور بالخصوص ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے درجات کو اللہ پاک بلند فرمائے، آپ کی مرکز انور پہ اپنی کروڑاں رحمتوں کا نزول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. عشق الہی اور عشق مصطفیٰ اور عشق مدینہ کی باتیں ہوئی، اپنے وطن عزیز کی محبت کی باتیں ہوئی ہیں. یا رب العالمین ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اور ایسی پیاری پیاری باتیں کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ان لمحات کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے. یا رب العالمین ہمارے اکابر مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ مولا آپ کے درجات کو بلند فرما، آپ کے فیض کو عام فرما. آپ کے فیض سے مولا کریم ہم سب کو امت مصطفیٰ کو بالخصوص مومنین کو اللہ پاک مستفیض فرما. یا رب العالمین یا احکم الحاکمین علامہ اقبال کے توسط سے اور ایسے دیگر اکابرین جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی بسر کی ہیں ان کے توسل سے مولا ہم سب کو عشق مصطفیٰ نصیب فرما. ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن پڑھانے اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کے علم اور عمل میں برکت اور ترقی عطا فرما. یا اللہ ان بچوں کی جوانیاں سلامت فرما، ان کے حال و حال پہ رحم و کرم فرما. یا رب العالمین ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. یا رب العالمین آج ہمارا یہ پیارا ملک تیری غیبی امداد کا منتظر ہے، آج عالم اسلام تیری غیبی امداد کا منتظر ہے. مولا تو ہی کرم فرمانے والا ہے، تو ہی ہمارے حال و حال پہ رحم فرمانے والا ہے. یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان تیری رحمت کے منتظر ہیں مولا انہیں اپنی رحمتوں کی بھیک نصیب فرما.
سب کے حال و زار پہ رحم و کرم فرما. صلی اللہ تعالی